كرام صلى الله عليه خذوا إليك المعاملات كذبا خذوا إليك المعاملات كذبا تو مانتا نہیں اس کی حکومت زمین پر، تو مانتا نہیں اس کی حکومت زمین پر، کئی بار وہ سمندروں پر حکمرانی کر چکا ہے۔ ان بھائی بھائی کو احترام حضرت اساتذہ کرام کو میرے محبت ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی بھائی کو احترام، میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل عطا کیے۔ اللہ نے آپ کو متعدد عظمتوں سے نوازا، بے شمار شرف عطا کیے۔ ان کا ایک شرف اسلام ہے، ان کا ایک شرف صحابیت ہے، ان کا ایک شرف کاتب وحی ہونا ہے، ان کا ایک شرف نبی کا قرابت دار ہونا ہے، نبی کا محب اور محبوب ہونا ہے، نبی کا معتمد اور منظور نظر ہونا ہے، پہلے اسلامی بیڑے کے موجب ہونے کا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ایک جملے اور ایک سانس میں تین دعائیں لینا پیغمبر حضرت معاویہ کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ کو کیا کمال ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فضائل ادا کیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعاؤں کی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے عظمت اپنی بیان کی۔ آج کچھ نادان لوگ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کر کے نبی کے اس صحابی کو مجبور بنانا چاہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منصب ایسا دیا ہے جو تنقید سے مالا کر ہے۔ پیغمبر کے بعد ہر منصب پر تنقید ہو سکتی ہے، پیغمبر کے بعد ہر شخصیت پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن صحابی پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ میں اور آپ نے امتی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ میں اور آپ نے امتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ میری اور آپ کی آنکھ نے امتیوں کو دیکھا ہے، حضرت امیر معاویہ وہ عظیم شخص ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے۔ میں اور آپ چلتے ہیں، امتیوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، پیغمبر کا صحابی حضرت امیر معاویہ چلتا تھا، نبی کی مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ تنقید سے بالا تر ہے۔ آگے چلیے، حضرت امیر معاویہ وہ عظیم خوش نصیب شخص ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، لیکن انبیاء کے بعد محفوظ ضرور ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے خطا کا ہو جانا مسلم ضرور ہے، لیکن ذمہ میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، توبہ بعد میں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخص ہے جو گناہ پہلے کرتے ہیں، ہم جو گناہ بعد میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت معافی کے اعلان پہلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ معافی کے اعلان نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم آپ کے گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیں گے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے متکلم اسلام ترجمان اعلان فخر قرآن حضرت مولانا محمد الیاس گمنم حفظہ اللہ نے اپنی کتاب باز و نصیحت اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں جو کتاب لکھی ہے، جو دو حصوں میں تقسیم کی، ایک میں حضرت امیر معاویہ کی حیات و خدمات ہے، دوسرے حصے میں حضرت امیر معاویہ پر اعتراضوں کے جواب میں حضرت متکلم اسلام
جس کے دل میں آئے وہ اس سے روشنی، آپ جس کے دل میں آئے وہ اس سے روشنی، آپ نے تو دل جلا کے شریعت رکھ دیا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت نے ایک صحابی کی عزت اور عظمت اپنے قرآن میں بیان کر دی ہے، اور قیامت تک نہ اللہ کا قرآن بدلا جائے گا، نہ نبی کے کسی صحابی کا فرمان بدلا جائے گا، نہ نبی کے فرمان کو کوئی چھپا سکا تھا، نہ کسی صحابی کو کوئی چھپا سکے گا۔ جیسے آسمان نبوت کا چاند چمکتا رہے گا، نبی کا صحابی امیر معاویہ کی چمکتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔